شکر الحمدللہ، ہم نے رمضان المبارک اس حال میں پایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، الحمدللہ، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر ہو یا شر، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا دن برحق ہے، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب صرف ان کا لایا ہوا دین برحق ہے، اور تمام انسانیت کی کامیابی اسی دین میں ہے، الحمدللہ۔ ہم قرآن پاک پر اول تا آخر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم پر مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو اس حال میں پایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ امت سب سے افضل اور سب سے بہترین امت ہے۔ ہم الحمدللہ اسلام کے تمام فرائض کو دل سے مانتے ہیں، نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فریضے کو مانتے ہیں اور دین کے ہر حکم کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، الحمدللہ۔ ہمارے دل میں دین کے کسی حکم سے دوری، نفرت یا وحشت نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارے دل میں تمام صحابہ کرام کا مکمل احترام ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سیدنا امیر معاویہ، اہل بیت کرام ہو یا انصار و مہاجرین، ہمارے دل میں کسی سے کوئی کھوٹ نہیں۔ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہر طرح کی تنقید سے بالاتر اور کائنات کی کامیاب ترین جماعت تسلیم کرتی ہے، الحمدللہ۔ ہمارے دل میں حضرات تابعین کا پورا احترام ہے، اسلام کے خدمتگار ائمہ، فقہاء، محدثین، مجاہدین اور صوفیہ سے محبت رکھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ ہو یا حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی ہو یا حضرت امام احمد بن حنبل، ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں، حضرت امام بخاری ہو یا حضرت امام طحاوی، ہم ان سب کو احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں ان میں سے کسی سے بھی کوئی بغض یا عداوت نہیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا فضل۔ اہل سنت والجماعت کے اس مبارک اور پیارے عقیدے پر جس مسلمان نے بھی رمضان المبارک کو پایا اسے بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے انبیاء اور رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی، پھر تمام رسولوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت بخشی، دنوں میں سے جمعہ کو، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو، زمین کے ٹکڑوں میں سے مساجد کو، اور 12 مہینوں میں سے رمضان اور اشہر حرم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے 4 ہے، ان چاروں میں سے ایک رجب ہے جس کی مسنون دعائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ عظمت اور عزت دے اس کی عظمت اور عزت کو تسلیم کرنا، قبول کرنا اور بجا لانا یہ ایمان اور عقل کی علامت ہے۔ بس حرمت والے مہینے رجب کا احترام کرے، اور احترام یہ ہے کہ سب گناہوں سے بچے اور نیکیاں کچھ بڑھا دے۔ ویسے بھی رجب آتے ہی رمضان المبارک کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی بڑا معزز مہمان آ رہا ہو
تو اس کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک تو بہت معزز مہمان ہے، ہمیں اپنے دل اور منہ دھو کر اس مہمان سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار سمیٹ کر اسی تربیت بنائے کہ انہیں عبادت و تلاوت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اللہ والوں کو محاذوں کا رخ کرنا چاہیے کہ رمضان غزوہ بدر اور فتح مکہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اگر جہاد یا رباط میں گزرے تو پھر کیا ہی مزے ہے۔ اہل قرآن کو قرآن پاک کی طرف زیادہ توجہ شروع کر دینی چاہیے، اور خواتین کو خاص طور سے رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے درجہ ذیل کام بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جن کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے وہ فوراً خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے۔ زیورات کم ہونے سے نہ گھبرائے، بلکہ ان نوٹ اور زیورات کو اپنی اصل زندگی کے لیے آگے بھیجنے کی عقل مندی کرے۔ جن کی نمازی کمزور چل رہی ہے وہ باجماعت اور باتوجہ نماز کا ابھی سے اہتمام شروع کر دے۔ نماز کے بغیر ایمان اور اسلام بس نام کے ہی رہ جاتے ہیں اور کمزوری کے آخری درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ جن کے ذمے کسی کا قرض ہے اور ان کے پاس مال موجود ہے تو فوراً قرض ادا کرے۔ مال کو اپنے پاس رکھ کر خوش ہوتے رہنا بہت بری عادت ہے۔ مال اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ نیکیاں کمائے جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ بس آپ بھی اپنا قرض ادا کر کے اپنی جان چھڑائے۔ قرضہ ادا ہوگا تو رزق میں برکت شروع ہو جائے گی۔ جن کی موبائل دوستیاں چل رہی ہے، ناجائز یاریاں بڑھ رہی ہے، اور رمضان المبارک کے استقبال میں اپنے نمبر بدل لے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا لے کہ ہم اپنا موبائل اور کمپیوٹر کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور قسم کی انشاءاللہ ان کے ارادوں کو مضبوط کر دے گی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ابھی سے اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، مجاہدین اور دینی مدارس کے لیے لفافے بنانا شروع کر دے۔ بہت خوشی اور روحانی سرمستی کے عالم میں بڑے بڑے نوٹ ان لفافوں میں بھر کرے۔ ان لفافوں کو خوشی سے دے کہ یہ میرا اصل مال جو میرے کام آئے گا۔ افطار کے لیے کھجوریں خریدے کہ رمضان المبارک سے پہلے تقسیم کرنی ہے۔ کھلے دل کے ساتھ مالی ہدایہ کے ذریعے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کرے۔ رمضان المبارک آنے والے ہیں، گناہوں کو جلانے والے، نیکیوں کا وزن بڑھانے والے، خوشبو سے معطر، نور سے منور، روشنی سے لبریز، لذیذ بھوک، میٹھی پیاس، خوشی والی افطاری، قرآن پاک کی بہاریں، تراویح کی پرکیف رکعتیں اور لیلۃ القدر۔ کبھی سوچا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عظیم کریم رحیم رب کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دلکش تحفہ۔ جی ہاں، وہ آنے والے ہیں، ان کی بہنی بہنی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایمان والو، رمضان المبارک کا شاندار استقبال کرنا، وضو، پاک کپڑے، پاکیزہ دل، تر آنکھیں، مسجد اور اپنے رب سے امیدیں، اس کا خوف، خشیت۔ دیکھو رمضان ضائع نہ جائے، تحفے کی نہ قدری نہ ہو، تھکاوٹ کے بہانے ختم، اخلاص، عبادت، دین کا کام، تلاوت، کلمہ طیبہ، درود، استغفار اور محنت، ہاں محنت، ہاں محنت، اسیران اسلام کے لیے ولہانہ دعائیں۔ جہاں بھی ہو دین کے عظیم کام سے وفاداری جتنے بھی زیادہ ہو۔ رمضان المبارک مغفرت کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا موسم اور موقع رمضان المبارک۔ سبحان اللہ، رمضان المبارک مرنے کے بعد عذاب یافتہ لوگ بس یہی درخواست کریں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، دنیا میں واپس بھیجا جائے، ہم عبادت کریں گے، سارا مال لوٹائیں گے، جان دیں گے، مال دیں گے، بس اے رب ایک موقع۔ مگر جواب ملے گا اب اس کا امکان ہی نہیں۔ بھائیو، ابھی تو سانس موجود ہے اور موقع بھی مل رہا ہے۔ رمضان المبارک، پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ غیبت بند، کچھ نہیں ملتا۔ جھوٹ بند، لعنت ہی لعنت، جی ہاں جھوٹ لعنت ہے۔ فضول گپ شپ بند، یہ بربادی والا عمل ہے۔ ہر گناہ سے توبہ، روزانہ کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کہ مغفرت والا رمضان نصیب ہو۔ تمام روزوں کی نیت، تراویح کی نیت،
لیلۃ القدر میں قیام کی نیت، مر گئے تو نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، مر گئے تو نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان کی پہلی رات جو نوافل میں سورہ فتح پڑھ لے وہ انشاءاللہ پورا سال فتوحات پاتا ہے۔